بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی بولتے ہیں، سن 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا، یہ جنگ پیش آیا جس کا کچھ حصہ کل ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا، نصرت بالصبا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ کو پروا ہوا کے ذریعہ فتح عطا کی گئی، اور عاد بچھوا ہوا سے ہلاک کیے گئے تھے۔ یعنی قوم عاد کو بھی اللہ پاک ایک تند ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا تھا، ویسا ہی غزوہ خندق کے اندر بھی اللہ پاک ایک تیز ہوا کو بھیجا، جس کے ذریعے سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھٹک گئے وغیرہ وغیرہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کی خبریں معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس خدمت کو کون انجام دے گا؟ یعنی دشمن کس حالت میں ہے، کیا کر رہے ہیں، اس کا خبر لانا ہے جاسوس بن کر۔ 3 مرتبہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کر کے عرض کیا، اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ایک صحابی کا نام زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بولے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا دشمن کے پاس اور حالت معلوم کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ہر ایک نبی کے ایک حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر ہے، میرے حواری زبیر ہے۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یہ کتاب یعنی قرآن کے نازل کرنے والے خدا، اے جلد حساب لینے والے، تو مشرکین کی جماعتوں کو شکست دے دے، الہی ان کو فرار کر اور ان کو ڈگمگا دے۔ کوئی خدا نہیں اللہ کی ذات کے ماں سوا، جو یکتا و بے ہمتا ہے۔ اس نے اپنے لشکر مسلمانوں کو عزت بخشی اور اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور یکتا ذات احزاب سب جماعتوں پر غالب ہے، اس کے ماں سوا فانی ہے۔ یعنی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تدبیر بھی فرمائی، اور کیا ہے، دعا بھی فرمائی۔ اس کے واسطے کیا ہے، محنت بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے، بالخصوص تہجد میں اٹھ کر دعا کرنا ہے۔ اگر ہمیں کام سے لگے رہنا ہے اور کام سے اپنے کو سب کو فائدہ ہونا ہے، تہجد ضرور پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اس وقت میں رونا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں مشغولیت جہاد کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، ایک نماز بھی چھوٹ گئی تھی عصر کی، خندق کھودنے میں وغیرہ وغیرہ، اس میں ان کے 20 دن کا محاصرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت دونوں نمازوں کی ادا کیا، یعنی مغرب نماز کے بعد عصر کا بھی قضا کر لیے تھے۔ تو قرآن شریف میں بھی اس غزوے کے بارے میں بھی ہے، چنانچہ سورہ احزاب میں ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جب چڑھ آئے مشرکین تم پر اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے، اور جب پھر گئے دہشت کی وجہ سے آنکھیں، اور پہنچ گئے دل گلوں تک، یعنی کلیجے منہ کو آگے۔ یعنی مشرکین اس طریقے سے تقریباً 10,000 تھے، وہ لوگ سامنے بھی تھے، پیچھے بھی تھے، ہر طرف سے چاروں طرف سے گھیر لیے تھے۔ مسلمان کے پاس زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، زیادہ سامان بھی نہیں ہے، تو اس وقت میں مسلمانوں کے صحابہ کرام کلیجے منہ کو آگے تھے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، لیکن اللہ کی مدد آئی تھی۔ قرآن حکیم میں اس غزوے کی نسبت سے اس سورہ کا نام ہی احزاب ہو گیا، پورا سورہ کا نام احزاب رکھ دیا ہے۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یہ ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس وقت کی گئی جب تم پر مشرکین کے لشکر چڑھ آئے تھے، پس ہم نے ان پر ہوا کو اور ایسے لشکر کو بھیج دیا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر اور غزوہ خندق کے اندر اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی۔
اور جو کام بھی تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں تک جو ہے پورے واقعے کو قرآن شریف میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو بس یہ واقعہ تھا۔ اب اس کے اندر ہمیں یہ بات معلوم کرنا ہے، تو اس جنگ کے اندر کیا بھی جنگ ہوا نہیں، اس میں جنگ کیا بھی ہوا نہیں ہے، بس خندق کھودا گیا ہے، بڑا جو ہے خندق کھودا گیا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورے سے انہوں بولے تھے ہمارے یہاں فارس کے اندر جب دشمن ہم پر حملہ کرتے ہیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں، انہوں آ سکتے نہیں ہیں، ان کا راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ غیروں کا طریقہ ہے خندق کا کھودنا، لیکن یہاں جو ہے حضور نے اس پر عمل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر غیروں کے طریقے بھی ہے، دنیا کے اسباب بھی ہے، اگر اس سے اسلام کو مسلمانوں کو تقویت پہنچتی ہے اس کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ یا خندق کا کھودنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے خندق کا کھودنا، یہ غیروں کا طریقہ تھا، فارس والوں کا طریقہ تھا۔ لیکن غیروں کا طریقہ بھی اگر اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے یا مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے یا پھر دین کا فائدہ ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ صبا کے تعلیم میں صلح حدیبیہ ایک صلح ہوا تھا، وہ کس طرح صلح ہوا، کیا کیا حالت پیش آئے، صبا کے تعلیم بات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو کہ دین کے واسطے اپنے جان مال کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔